طاقت نہ لگانا پڑے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس ہوں گے ابھی تمہیدی منزل ہے, ابھی میں قرآن کی باؤنڈری میں ہوں, باہر نہیں نکلا ہوا ہوں. ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ وہ قرآن کہ جو جزدان میں رکھا ہوا ہے, محراب میں رکھا ہوا ہے, کہ مولانا یہ ہے قرآن ظاہر. اچھا وہ قرآن کہ ایک حافظ قرآن اپنے سر پہ رکھے ہوئے چلا جا رہا ہے, سینے سے لگائے, کہنے لگے یہ ہے ظاہر. تو ہم نے کہا وہ قرآن کہ جو میت کو زندہ کر رہا ہے, زہرا کو اپنے دروازے بلوا رہا ہے, اللہ اکبر, وہ قرآن کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے, کبھی دوش نبوت پہ جاتا ہے. کہنے لگے آپ نہیں سمجھے, قرآن 2 ہیں, ایک ظاہر ہے ایک باطن. اب سمجھ میں آیا کہ بھیا یہ ابو طالب کا بیٹا نہیں بلکہ بولتا ہوا قرآن ہے. اللہ اکبر. اب جملہ آپ کے حوالے, یہی کے لیے تو میں لے کے آیا ہوں. دنیا ابو طالب کے بارے میں کہتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا. ارے ہمارے نصر بھائی نے جب مجھے فون کیا, مولانا آپ کو یہاں مجلس پڑھنا ہے شہید ثالث کی مزار پہ. اچھا میں چلا اعظم گڑھ سے, آنے کے بعد میں آگرہ کی سرزمین پہ پہنچا, میرا موبائل سوئچ آف ہو گیا, میں پریشان ہو گیا. میں نے گاڑی کو ریزرو کیا, آنے کے بعد جو ہے یہاں پر بھٹک رہا تھا. میں نے کہا شہید ثالث کی مزار کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا چلے جائیے. اتنے میں ایک حافظ قرآن ہے, سینے سے قرآن کو لگائے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں تسبیح ہے, سر پہ ٹوپی ہے. کہنے لگے آپ مولانا؟ میں نے کہا جی ہاں. کہا کہاں سے آئے؟ پردیسی ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہا یہ بتائیے کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں اعظم گڑھ سے آیا ہوں. کہا اچھا وہی جہاں کے ہمارے یہاں کے شبلی نعمانی؟ ہم نے کہا ہاں ہاں جی میں اسی طرح سرزمین کا رہنے والا ہوں. اچھا یہ بتائیے, میں نے پوچھا یہاں پر شیعہ بستی ہے؟ کہا ہم مزار کے قریب شیعہ حضرات رہتے ہیں. کہاں جانا ہے؟ میں نے ان کا نام بتایا. فوراً یہ مجھے لے کر آئے, حافظ قرآن نظر صاحب سے ملا دیا. اور اتنے میں نے نصر بھائی سے پوچھا یہ بتائیے کیا یہ مسلمان ہے؟ اتنے میں وہ حافظ قرآن مجھ سے لڑنے لگے. کہا پاگل ہو گئے ہو, اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے کیا تم دیکھتے نہیں سینے سے قرآن کو لگائے ہوں, ہاتھوں میں تسبیح ہے. میں نے کہا نصر بھائی یہ بتائیے کیا یہ مسلمان ہے؟ کہنے لگے ہاں مولانا یہ مسلمان ہے. کہا بھیا انہوں نے قرآن کی آیت کو سنایا نہیں, انہوں نے کلمہ سنایا نہیں. کہنے لگے مولانا کیا آسان نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ جو ہاتھوں میں تسبیح لے لے, سر پہ ٹوپی رکھ لے, ہاتھوں میں قرآن لے لے, اسے تو آپ مسلمان کہتے ہیں. جو 40 سال تک قرآن ناطق کو اپنے سینے سے لگا کے لبیک یا حسین اللہم صلی دیکھیے سرکار, دیکھیے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے شہدائی ہیں. اچھا قرآن کی لفظیں نا بھائی, قرآن میں آگے بڑھ کے اللہ کہتا یا ایھا المزمل, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. بھائی قرآن کی لفظیں ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے مزمل. اصل میں اگر آپ جو لوگ نوسر سے تعلق رکھتے ہیں, یہ مزمل اصل میں متزمل تھا سرکار, لیکن متزمل تھا لیکن قریب مخرج ہونے کی وجہ سے تے نے زے کو اپنے اندر سم کر لیا. اللہ اکبر. کیونکہ علماء حروف نے لکھا کہ حروف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, تواقیہ اور غیر تواقیہ. تواقیہ اسے کہتے ہیں کہ جو ایک جنس کے ہوں, جیسے جیم, چے, ہے. غیر تواقیہ جیسے دال, میم, یہ الگ الگ حروف ہیں. تو لکھتے ہیں کہ مزمل استثناء ہے. یہ کس نے جو ہے امر کے زیور کو, حاکمیت کو محکومانہ گزارشانہ استعمال کر دیا.
کہ تھوڑا سا کم جاگیے جاگیے لیکن تھوڑا کم. تو یہ بتائیے اللہ نے تذکرہ کائے کا کر دیا کہ کمبل کا تذکرہ کیا. اے کملی اوڑھنے والے حبیب، اے طہا، اے میرے یاسین، یہ بتائیے اگر چند لمحوں کے لیے ایک کمبل اپنے نبی کو آغوش میں لے لے وہ قابل احترام ہو جائے جو 40 سال تک نبی کو سینے سے لگا کے رکھے. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. ایک مرتبہ بابا نے بلند سروار کرنے میرے جو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن معجزہ، اہل بیت کی ذات معجزہ. اب دنیا یہ کہتی ہے دیکھیے آپ نے علی کو بہت زیادہ بلند کر دیا، اسی لیے تو ڈاکٹر عمر بیروتی سواد اعظم کا رہنے والا ایک سنی عالم دین اپنی کتاب شرافات براءہ میں عقیدت میں آگے بڑھ کر علی کے بارے میں کیا لکھتا ہے. میرے گھر کا عالم نہیں ہے، وی آئی پی لوگوں کی وی آئی پی باتیں. ڈاکٹر عمر بیروتی سواد اعظم کا عالم لکھتا ہے انی ارانا فی العظمت فی امام علی علام رائت اور بہادر انہو امام العادل خطیب العالم خطیب البلیغ شجاع فی الحق انہو امام سکرت انہو خلا بابا خیبر آریت تو انہو خلا بابا خیبر ولا انی ارا فی المناصر الاسماء لانہو یمکن یفلو مشرو میعت انفل ولا انی ترا اماما عادلا خطیبا بلیغا شجاع فی الحق انہو امام سکرت انہو خلا بابا خیبر آریت تو انہو خلا بابا خیبر ولا انی ارا فی المناصر الاسماء لانہو یمکن یفلو مشرو میعت انفل ولا انی ترا اماما عادلا خطیبا بلیغا شجاع فی الحق. وہ لکھتا یہ ہے میں نے علی کے اندر جو عظمت کے عناصر دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو امام عادل بھی ہے، خطیب عالم بھی ہے، خطیب بلیغ بھی ہے، شجاعت حق بھی ہے. پھر لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ جو علی دروازہ اکھاڑتے تھے اس کو 100 نہیں تو 10,000 نہیں تو 20,000 مل کر آدمی اکھاڑ سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں دیکھا کہ کوئی خطیب عالم بھی ہو، خطیب بلیغ بھی ہو، شجاعت حق بھی ہو. پھر لکھتا ہے لم یجتمع فی المتفرق، اگر تم الگ الگ بھی ہو جاؤ تو تمہیں کوئی پورا حکیم عادل، خطیب بلیغ، شجاعت حق نہیں ملے گا. تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ ایک ذات کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہو؟ معجزے پر میں بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہاں سے بات کر کے مجمع کے لیے شاید کہ آپ کو جملوں پر لطف آ جائے. حقیر کو دعائیں دے دیجیے گا کہ کون علی، کہ وہ علی کے جو ظلم میں امن ہو، دوش میں فقیر ہو، ظلم میں امن ہو، شاہی قدموں پہ ہو، تخت پہ فقیر ہو، پولیے پہ امیر ہو، غریبوں سے قریب ہو، امیروں سے دور ہو، ثقافت میں سمندر ہو، شجاعت میں غزل پھول ہو، طہارت میں گوہر ہو، رسول کی شان ہو، کل ایمان ہو. علی شاہ عالم، علی قوت پیغمبر، علی خلف کریم، علی آگہی کے بور، علی حق ساز و حق نواز، علی بوت و ناب، علی کند علوم، علی شریعت تفکر، علی بحر ادب، علی نباد شرع، علی واضح قانون، علی دلیل وجود خدا، علی رہبر حجت، علی حامی نیکی، علی عرفا کا شبرا، علی رسالت کی آبرو، علی بندے اسلام زاد، علی صاحب باطن، علی کتاب مسور کا کون علی؟ وہ علی اسلام کی سلجھی ہوئی تفسیر، علی حمد کی تفسیر، علی قرآن کی تفسیر. یہی علی کہ جو ایقان ہے، یہی علی کہ جو وجدان ہے، یہی علی کہ جو لولو و مرجان ہے، یہی علی جو خانہ کعبہ کا صاحبان ہے، یہی علی عرش اول سے عرش دوم پر، عرش دوم سے عرش سوم پر، عرش سوم سے عرش چہارم پر، عرش چہارم سے عرش دوم پر. یہی علی کہ جب کوہ طور پہ جائے تو موسیٰ بن جائے، کوہ زیتون پہ جائے تو عیسیٰ بن جائے، بساط سلیمانی پہ جائے تو قوت بن جائے، غار حرا میں حقیقت بن جائے. آج منیر پہ اولا
اللہم صلی اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی بھائی زندہ باد مولا سلامت رکھیں آہا یا علی یا علی بھائی زندہ باد کیا کر رہا ہے تو قرآن معجزہ سرکار اہل بیت کی 7 معجزہ سرکار ابو طالب ایمان کب لائے ہے کہ نہیں ہے کہ آپ صرف نبی کی صورت بیان کرتے ہیں سیرت نہیں بیان کرتے ہے کہ نہیں ہے لیکن جب دریائے نیل کی موجوں کے حوالے بھائی تاریخی جملہ قرآن کی لفظیں ہیں کہ جب موسیٰ کی ماں کو الہام ہوا وَإِذْ سے تابوت فَلْفِلْ قَحِلِ جَمَّا بِالسَّائِلِ قرآن کی لفظیں ہیں تو موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو کیا کیا صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کیا ڈاکٹر صاحب بھائی یہ قرآن کا جملہ ہے اب جیسے ہی حوالے کیا اتنے میں جیسے ہی جناب موسیٰ کا صندوق چلا چلنے کے بعد دریائے نیل کی موجوں کے خلاف چلا بھائی دریائے نیل کی موجوں کے خلاف چلا لیکن تھوڑی دیر کے بعد دریائے نیل کی موجوں نے موسیٰ کے صندوق کی اتباع کرنا شروع کیا پتہ یہ چلا کہ دریائے نیل کی موجوں نے موسیٰ کی صورت پہ عمل نہیں کیا تھا بلکہ سیرت پہ عمل کیا تھا واہ واہ ایک مرتبہ آواز ہے بڑا اچھا بات بڑے مل جل کر